ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ٹرمپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ تو ایران کو 8 دن کے اندر اندر سبق سکھا دیں گے اور 8 دنوں کے بعد ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 28 فروری کو جس جنگ کا آغاز ہوا وہ آج 14 مارچ تک بھی تاحال جاری ہے، اور جو انٹیلیجنس سروے تھے ٹرمپ صاحب کے وہ بھی جواب دینے لگے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے لگا۔ گزشتہ روز بھی اسرائیل اور امریکہ کا بے تحاشا نقصان جو ہے وہ ایران نے کیا، یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ 3 بڑے جہاز جو کہ ری فیولنگ کا کام کرتے تھے امریکن اور اسرائیل کو کے لیے، ان 3 جہازوں کو ایران نے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے جن خلیجی ممالک پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے ایئر بیسز جو ہے وہ امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے دے رکھے تھے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ دبئی کے مختلف مقامات کو ایران جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے، ان بنا پر کہ جی ان بلڈنگوں میں جو ہے وہ مبینہ طور پر امریکن CIA کے لوگ جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، یا وہ لوگ تھے کہ جو کہ امریکن CIA یا امریکن ایجنسیز کے لوگ جن کے بارے میں ایران کو اطلاع ہوئی کہ یہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں امریکہ کے لیے۔ لیکن یہ جو حملے ایران نے ان دبئی میں موجود جن عمارتوں پر کیے، تو ان وجہ سے ایران میں اس وجہ سے دبئی میں جو لوگ کاروبار کی وجہ سے مقیم ہیں ان کے اندر بھی تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ امریکن صدر نے اپنے 3 جن امریکی شخصیات کے کہنے پر ایران کے ساتھ پنگا لیا ہے، تو اس پنگے کے بعد امریکہ تو پھنس چکا ہے، اسرائیل بھی پھنس چکا ہے، اور اب ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ شروع تم نے کی تھی، ختم ہم کریں گے، یعنی اب یہ جنگ جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور اس جنگ نے خلیجی ممالک کو بھی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسلم ممالک میں جو ہے وہ رمضانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم ہماری جو برادری ہے وہ جہاں کہیں بھی بس رہی ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، تو روزے رکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلم لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے جب رمضان کا پورا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عید کا تہوار آتا ہے، تو اس عید کو منانے کے لیے دنیا بھر میں مقیم جو مسلمان جو ہیں وہ اپنے ملک یعنی پاکستان واپس آتے ہیں۔ تو اس کا سلسلہ جیسا کہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آخری اشرہ چل رہا ہے، تو اس آخری اشرے کے دوران ہمارے دنیا بھر میں مقیم مسلم پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان واپس آنے کے لیے اپنی ٹکٹ کٹواتے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امریکہ اسرائیل مل کر ایران پر حملے کر رہے ہیں، تو ایران جو ہے وہ اس کے بدلے میں خلیجی ممالک پر حملے کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں فلائٹ آپریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہے۔ کسی نے اگر آسٹریلیا سے بھی پاکستان آنا ہے تو وہ بھی نہیں آ پا رہا، تو دبئی سے یا خلیجی ممالک سے جن لوگوں نے آنا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہوتی ہے نا وہ پھر محدود پیمانے پر نہیں رہتی، اور آپ کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ آپ ایک سپر پاور ہیں، آپ ایک بڑے ملک کے آپ صدر ہیں، تو آپ کی یہ کیسی انٹیلیجنس ہے جس نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ جب آپ ایران پر حملہ کریں گے تو اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور اب آپ کی وجہ سے جو رد عمل کے طور پر ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک پر جو حملے کر رہا ہے، تو اس وجہ سے صرف پاکستانی ہی متاثر نہیں ہو رہے، صرف مسلم برادری ہی متاثر نہیں ہو رہی، آپ کے بھی وہ لوگ جو ان خلیجی ممالک میں چاہے وہ سفارتکاری کے لیے موجود ہیں یا سیر و تفریح کے لیے موجود ہیں یا کسی اور کام کے لیے موجود ہیں، تو وہ بھی تو پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں نا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی بیوقوفوں والی حرکتیں کی ہیں، اور آپ کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتی تھی۔ آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ آپ نوبل امن جو ایوارڈ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ تو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے نامزد کرو نوبل امن ایوارڈ کے لیے، تو آپ تو لوگوں کو پر جنگ مسلط کیے جا رہے ہو۔ آپ نے ایران پر جنگ مسلط کی، نتیجہ کیا نکلا؟
وہ جنگ جو ہے وہ پھیلتی پھیلتی اب کہاں تک جا رہی ہے۔ خلیجی ممالک میں بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب آپ کی ایک گھٹیا حرکت کی وجہ سے، ایک بھونڈی حرکت کی وجہ سے، ایک شرمناک حرکت کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ خلیجی ممالک تک جا پہنچا ہے، اور ان ممالک میں جو لوگ چاہے وہ کاروبار کے سلسلے میں موجود تھے، اپنے کام کاج کے سلسلے میں موجود تھے، سب کے سب پریشان ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے آسٹریلیا میں رہنے والے شخص نے بتایا کہ جو ٹکٹ جو ہے وہ $1600 میں ملتی تھی، اب وہ $4500 میں جا چکی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو تیل کا بحران جو ہے وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ پاکستان بھی اس وجہ سے متاثر ہوا، حالانکہ پاکستان کا کیا قصور ہے، لیکن چونکہ پاکستان بھی ظاہر ایک دنیا کا حصہ تو ہے نا، اسی طرح باقی ممالک بھی دنیا کا حصہ تو ہے نا۔ تو یہ وہ چیزیں، وہ باتیں ہیں جو آپ کو پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی، پہلے ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اب تو عباس راکچی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شروع تم نے کیا تھا، ختم ہم کریں گے۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی 28 فروری سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ 14 مارچ تک کا حال جاری ہے، اور ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی دیر تک لڑنا پڑا ہم لڑیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے بھی لمحے ہیں کہ اس کو گائیڈنس جو ہے وہ رشیا دے رہا ہے، اس کو جو ہے ویپن جو ہے وہ چائنا دے رہا ہے، تو آپ کیسے ان کا ایرانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ سب سے بڑی بات، غیبی امداد جو ہے وہ ایران کو مل چکی ہے۔ ایران آپ کو ناکو چنے چکوا دے گا۔ ٹرمپ صاحب آپ تو اب باعزت واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، میرا نہیں خیال آپ کو ملے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سیز فائر کا اعلان کریں، مذاکرات کی میز پر آئیں، اسی میں آپ کی بھی بہتری ہے، خطے کی بھی بہتری ہے، ورلڈ کی بھی بہتری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔